کامنی نے مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب جانا۔ طاہر کے متعلق وہ شدید الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ اگر اگلے روز وہ اس کا ہاتھ نہ تھام لیتا تو کامنی آج یہاں موجود نہ ہوتی۔ سینکڑوں فٹ اونچائی سے گرنے کے بعد اس کے جسم کا کیا حال ہوتا، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رام میں اپنی زندگی کے 3 سال بتانے کے بعد بھی شاید ابھی تک وہ اپنے اندر کی عورت کو قتل نہیں کر پائی تھی۔ یوں تو اس درمیان اس کی زندگی میں درجنوں مرد آئے اور چلے گئے، لیکن وہ سب کچھ اس کے پروفیشن کا حصہ تھا، اس کی ذمہ داری تھی۔ کرنل بھاٹیا کے حکم پر اسے اب بھی یہاں زیر تربیت کسی بھی تخریب کار کے لیے اپنی خدمات انجام دینے کا حکم مل سکتا تھا۔ اس میں اب ضمیر نام کی کوئی شے کا وجود ہی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دیش سیوا کے نام پر را نے اس جیسی نہ جانے کتنی لڑکیوں کے جسم کی دلالی کا دھندا اپنا رکھا تھا۔ کالج لائف میں وہ خاصی آئیڈیل لڑکی تھی، لیکن ایڈونچر پسند۔ اس کی یہی ایڈونچر پسندی اسے را میں لے آئی تھی، اور اس نے خود کو اپنے افسر کی نظروں میں نمایاں کرنے کے لیے ان کے ہر اشارہ ابرو پر اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا۔ اسے امید تھی کہ جلد ہی اس کی بے پناہ قربانیوں کے صلے میں ابراڈ پوسٹنگ مل جائے گی۔ اسے کسی بھی یورپی ملک میں موجود بھارتی سفارت خانے میں را کی نمائندگی کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ بس یہی دھن تھی جو اس پر سوار تھی، یہی سودا اس کے دماغ میں سمایا ہوا تھا۔ البتہ ایک حسرت کبھی کبھی دل کے کسی کونے سے خفتہ آتش فشاں کی طرح سر اٹھاتی کہ اس کی زندگی میں آج تک کوئی مرد اس کی مرضی سے نہیں آیا تھا، وہ تو کھلونا بن کر رہ گئی تھی۔ شاید یہی وہ بے نام سا پچھتاوا تھا جس نے اسے زندگی میں اپنی سروس کے دوران پہلی مرتبہ پوسوال کے ناجائز احکامات کی تعمیل سے روک دیا تھا۔ شاید اس کے اندر کی عورت جاگنے لگی تھی، اور اب جب ایک باہر کے مرد نے، گو کہ وہ بھی اس دھندے کا حصہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے اچانک کامنی اگروال سے اظہار محبت کر دیا۔ کامنی گڑبڑا کر رہ گئی۔ اس محبت کو تسلیم کرنا جرم تھا۔ اس جرم کی کم از کم سزا ایک دردناک اور بے نام موت تھی۔ وہ را کے حکم پر طاہر جیسے درجنوں تخریب کاروں کے بستر گرما سکتی تھی، لیکن اسے اپنی مرضی سے کسی میں معمولی دلچسپی لینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ یہی یہاں کا پروٹوکول تھا۔ اس کوڈ آف کنڈکٹ کی پابندی اس پر لازم تھی۔ یہ ایک خفیہ اور ان لکھا معاہدہ تھا جو اس کے اور ایجنسی کے درمیان پہلے ہی روز طے پا گیا تھا۔ اگر وہ ایسے کسی بھی جرم میں ملوث پائی جاتی تو یہاں اس کے لیے کوئی عدالت نہیں لگتی تھی، کوئی کورٹ مارشل نہیں ہوتا تھا۔ ایسا کوئی بھی شک ہونے پر کرنل بھاٹیا یا بریگیڈیئر ملہوترا کے معمولی سے اشارے پر ہی اسے بے نام موت مل جاتی۔ اسے کبھی کبھی اپنے آج تک زندہ رہنے پر حیرت ہونے لگی تھی۔ اسے یاد آ گیا کہ 2 سال پہلے جب اس کی ایک کورس میٹ میناکشی نے ایک سویلین نوجوان سے محبت کی پینگیں بڑھائی تھیں اور ایجنسی کی طرف سے وارننگ کے باوجود ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا تھا، تو اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ بیچاری میناکشی آنکھوں میں ہزاروں سپنے سجائے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے اپنی موٹر سائیکل پر اس کے ہاسٹل کی طرف جا رہی تھی تو ہاسٹل کے بالکل نزدیک ایک ٹرک نے اسے کچل ڈالا تھا۔ ٹرک ڈرائیور گرفتار ہو گیا تھا، لیکن بمشکل 12 روز جیل میں گزارنے پر اس کی ضمانت ہو گئی تھی، اور بعد میں ایجنسی کے دباؤ ڈالنے پر میناکشی کے والدین کو اس سے صلح کرنا پڑی۔ اس صلح کی قیمت انہیں البتہ ضرور مل گئی تھی، لیکن بیٹی تو ہاتھ سے نکل گئی۔ اب وہ اسی ہندو سماج میں رہتے ہوئے 60-70 ہزار روپے کی رقم کیوں ہاتھ سے جانے دیتے؟ بیچاروں کے لیے کوئی دوسرا راستہ بچا ہی کب تھا؟ یوں بھی انہیں یقین دلا دیا گیا تھا کہ یہ حادثہ اتفاقیہ تھا۔ بدقسمتی سے میناکشی کے بوڑھے والدین نے اسے تقدیر سمجھ کر قبول کر لیا۔ وہ یہ بات تو جانتے تھے کہ اگر اس میں ٹرک ڈرائیور کا قصور ہوتا تو ایجنسی کے لوگ اس کی تکہ بوٹی کر دیتے، کیونکہ وہ معمولی لوگ نہیں تھے، ان کی بیٹی معمولی لڑکی نہیں تھی۔ وہ تو اسے بھی دیوی ماں کی کرپا سمجھ رہے تھے کہ کم از کم ایجنسی نے دھونس دباؤ سے ٹرک مالکان سے انہیں اتنی رقم لے دی، ورنہ حکومت کی طرف سے ان کے بمشکل 15-20 ہزار روپے ہی نکلنے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی نے ابھی نوکری کا آغاز ہی کیا تھا۔ ابھی تو اس نے ابتدائی ملازمت بھی پوری نہیں کی تھی، نہ وہ سرکاری سہولیات کی مستحق قرار پائی تھی۔ بیچارے بوڑھوں نے اس رقم سے میناکشی کی بڑی بہن کے ہاتھ پیلے کر دیے، جو گزشتہ 1.5 سال سے مطلوبہ رقم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی رخصتی کی منتظر بیٹھی تھی۔ شاید دوسری لڑکیوں کی طرح کامنی اگروال بھی اسے ایکسیڈنٹ سمجھتی، لیکن 2 سال بعد ایک روز جب راجستھان کے ایک تخریب کاری کے کیمپ میں اس نے اسی ٹرک ڈرائیور کو کیمپ کمانڈر کی جیپ چلاتے دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ میناکشی کے مقدمے کے سلسلے میں 3-4 مرتبہ تھانے اور عدالت میں اسی ٹرک ڈرائیور کو دیکھ چکی تھی۔ کیا اس کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا تھا؟ نہیں، اسے اپنے سوال کا جواب ملا۔ اس نے بالکل صحیح پہچانا تھا۔
یہ وہی ٹرک ڈرائیور تھا اور اب اسے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے جس کے مطابق انہوں نے یہ کام کر دیا۔ یہاں کسی کو کوئی بھی ڈیوٹی سونپی جا سکتی تھی اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ ایجنسی کے حکم کی سرتابی کرتا۔ ممکن ہے اس بیچارے کا دل میناکشی کی موت پر رضامند نہ ہوتا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ یہاں دل کی نہیں، دماغ کی نہیں، صرف اپنے باس کی آواز پر کان دھرنے کا حکم تھا۔ اس روز کامنی سہم کر رہ گئی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ اس انفارمیشن میں اپنے کسی اور دوست کو شریک کر لے، لیکن اب وہ ایسی بے وقوف بھی نہیں رہی تھی۔ جانتی تھی کہ اسے جان بوجھ کر اسی ڈرائیور کی جھلک دکھائی گئی ہے۔ شاید وہ لوگ اس کی وفاداری اور پروفیشنلزم کا امتحان لینا چاہتے ہوں، شاید وہ اسے کسی بڑے کام کے لیے تیار کر رہے ہوں۔ کچھ بھی ممکن تھا، کچھ بھی۔ کامنی نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے اپنے دل و دماغ کو سمجھا لیا کہ اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اسے دھوکا ہوا ہوگا۔ اس نے کبھی بھول کر بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس طرح اس نے دراصل اپنی ترقی کا ایک اور امتحان بھی پاس کر لیا تھا۔ اس کا اندازہ چند ماہ بعد ہی ہو گیا جب کسی اور طریقے سے اس کے باس نے اس کی حصے رازداری کو سراہتے ہوئے اس کو اگلے گریڈ میں ترقی کا مژدہ سنایا۔ آج نہ جانے کیوں اسے 2 سال قبل قتل ہونے والی میناکشی اچانک ہی یاد آ گئی، اور کیا اب وہ بھی اگلی میناکشی بننے جا رہی ہے؟ یہ اس کے دل کو کیا ہو گیا؟ کہیں دیوی ماں کا شراب تو نہیں پڑ گیا اس پر؟ گزشتہ 2 سال سے اس نے کبھی مندر کا دروازہ بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ اس کے گھر میں صدیوں سے روزانہ کالی ماں کی پوجا ہوتی آ رہی تھی۔ اتنے ایڈوانس ہونے کے باوجود ابھی تک اس کی ماتا جی روزانہ صبح کو اپنے گھر میں خود پوجا کا اہتمام کرتی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے ماہ کسی نہ کسی بہانے ان کے ہاں کوئی نہ کوئی ہون ہوتا رہتا تھا۔ کیسے کیسے برہمچاری، کیسے کیسے گرو اور پنڈت ان کے ہاں آیا کرتے تھے، لیکن گزشتہ 2 سال سے وہ ایسی کسی پوجا میں شرکت ہی نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ اب تو اسے اس پوجا پاٹ کے پکھنڈ سے الجھن سی ہونے لگتی تھی۔ ابھی چند ماہ پہلے ہی کی تو بات ہے جب موسی کوشلیہ نے اسے سمجھا بجھا کر پجاری جی کے سامنے سیس نوانے کو کہا تو اس نے اپنی بوڑھی موسی کو تقریباً ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ تب ان کے گھر کی پرانی ملازمہ نے کہا تھا، بھگوان نہ کرے کامنی بیٹی پر کہیں دیوی ماں کا شراپ نہ پڑ جائے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج نہ جانے کیوں اسے یہ ساری بھولی بھسری باتیں بچپن میں سنائی اپنی نانی اماں کی کہانیوں کی طرح یاد آنے لگی تھی۔ طاہر کے ساتھ ہی وہ کمروں کے ایک کونے میں موجود کچن تک آئی تھی۔ راستے میں دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے سے کچھ نہیں کہا تھا۔ طاہر نے کچن میں داخل ہوتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ اب تک کامنی اب نارمل تھی اور اس نے بڑی محنت سے اپنے خوشگوار موڈ کا سوانگ رچایا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ کچن میں پہنچے، سارے جہاں کا حزن و یاس جیسے کامنی اگروال کے چہرے پر سمٹ آیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ طاہر کو کسی عورت کا چہرہ دیکھ کر عجیب طرح کے جذبات کا احساس ہوا، جسے وہ فی الوقت ہمدردی کے جذبات ہی کہہ سکتا تھا۔ مجھے کچھ تیار نہیں کرنا، اس نے ایک بڑے سے فریج کی طرف بڑھتی کامنی کو دیکھ کر کہا۔ مجھے علم ہے۔ کامنی نے اس کی طرف دیکھے بغیر فریج کا دروازہ کھول کر 2-3 انڈے باہر نکال لیے۔ پھر بھی آپ، طاہر نے کچھ کہنا چاہا لیکن کامنی نے تڑپ کر اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں پھر بھی مجھے اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ تو بھرنا ہے، کوئی تو جواز پیدا کرنا ہے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ کامنی نے عجیب سے کھوئے کھوئے لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر کہا، کامنی جی میں جانتا ہوں یہ کچھ غلط ہے، لیکن میں بے بس ہوں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اف میرے خدا، میں کبھی اتنا بے بس نہیں تھا۔ آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ آج میں نے یہ سب کچھ کیسے برداشت کیا؟ مجھ سے آپ کی بے بسی نہیں دیکھی جاتی۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ بے سود ہے، میں آپ کے لیے مر بھی جاؤں تو کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس موت کی۔ کون جانے گا کہ میں کون تھا، کس کے لیے مر گیا، اور آپ جان بوجھ کر خاموش رہیں گی کیونکہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ میں سب کچھ سمجھتا ہوں کامنی جی، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا، میرے اختیار میں کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی اور کامنی کا دل دھک سے رہ گیا۔ دوسری طرف طاہر کو بھی اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا تھا، کہیں اداکاری میں حقیقت کا رنگ تو نہیں بھرنے لگا۔ اس کے ضمیر نے جیسے ایک زوردار کوڑا اس کی پیٹھ پر رسید کر دیا اور طاہر سہم گیا۔ یہ اسے اچانک کیا ہونے لگا تھا؟ وہ تو اداکاری کر رہا تھا، وہ تو کامنی اگروال کا دل جیت کر، اسے ڈھال بنا کر، اسے سیڑھی بنا کر بٹواری کیمپ کو تباہ کرنا اور یہاں سے زندہ بچ کر اپنے وطن واپس جانا چاہتا تھا۔ اس نے تو یہ سارا ڈھونگ سلیم کے ساتھ پلاننگ کے بعد رچایا تھا۔ دونوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد 3-4 منصوبے تیار کیے تھے، جن میں سے بالآخر ایک پر ساتھ کیا تھا، اور وہ یہ سب کچھ اس منصوبے کے مطابق کر رہا تھا۔
یہ اداکاری اس منصوبے کا حصہ تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس کی جگہ یہ پارٹ سلیم ادا کرتا، لیکن اس نے طاہر سے معذرت کر لی تھی کیونکہ ماضی میں اسے طاہر کے ساتھ اور 2-3 مہمات کا تجربہ ہو چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اداکاری کے میدان میں کم از کم اس کے ساتھیوں میں سے کوئی اس کا ثانی نہیں۔ اپنی چرب زبانی، ترد دماغی اور شاندار اداکارانہ صلاحیتوں کی بدولت جو شاید اسے قدرتی طور پر ودیعت ہوئی تھی، طاہر نے بڑے ناممکن اور مشکل ترین حالات میں بھی حیرت انگیز نتائج حاصل کیے تھے، اور یہاں بھی اسے اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بہترین نتائج حاصل کرنے تھے۔ بٹواری کیمپ کوئی عام سا تخریب کاری کا مرکز نہیں تھا۔ SSB بھارت کی عام سی ایجنسی نہیں تھی۔ اس کیمپ کے تربیت یافتہ تخریب کاروں نے اس کے ملک میں تباہی مچا دی تھی۔ اسے بادل نحاستہ اپنی اس تباہ کاری کے مرکز کو تباہ کرنے کے مشن پر روانہ کیا گیا تھا۔ یہ ایک طرح سے مشن امپاسبل تھا اور انہیں اسے مکمل کرنا تھا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ لیکن یہ کیا؟ یہ اسے اچانک کیا ہو گیا تھا؟ وہ کامنی اگروال سے متعلق ایسے عجیب و غریب سے جذبات کا مظاہرہ کیوں کرنے لگا تھا؟ سنبھلو صاحبزادے سنبھلو، کس چکر میں پڑنے لگے ہو؟ اپنے ساتھ سلیم کو بھی مرواؤ گے کیا؟ اور تمہارے مشن کا کیا بنے گا؟ ایک زوردار ذہنی جھٹکے سے وہ قدرے سنبھل گیا۔ کامنی خاموشی سے انڈے توڑ کر انہیں ایک پلیٹ میں ڈال کر پھینٹ رہی تھی۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ اس نے کامنی کے دائیں ہاتھ پر اچانک اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ طاہر کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کا یہ عمل بے ساختہ ہے اور اس نے کسی پلاننگ کے بغیر یہ سب کچھ کیا ہے، بالکل ان اداکاروں کی طرح جو کبھی کبھی رونے کی اداکاری کرتے ہوئے جذباتی ہو کر خود بھی رو پڑتے ہیں۔ کیا یہ اس سین کی ڈیمانڈ تھی؟ اس نے اپنے دل کو ایک اور جھوٹی تسلی دے کر بہلانا چاہا، لیکن ادھر سے نفی میں جواب ملنے پر وہ جیسے ڈر گیا۔ کامنی نے اچانک ہی اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دیں۔ کامنی کی آنکھوں میں چھلک جانے کو بے قرار ہوتے ہوئے آنسوؤں کا سیلاب اسے صاف دکھائی پڑ رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ بڑی بڑی گہری سیاہ آنکھیں جو شاید اس کے سارے وجود کا سب سے خوبصورت حصہ تھیں، اس کی آنکھوں کے راستے براہ راست اس کے دل میں اتر رہی ہوں۔ دیکھو، تمہیں خوش رکھنا میری ڈیوٹی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری ہر طرح سے سیوا کر سکتی ہوں، پھر اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ تم مجھے اس کے بغیر بھی… کامنی کی نامکمل بات اس نے کاٹ دی۔ نہیں، خدارا ایسے نہ کہیں، میں یہ کچھ نہیں چاہتا۔ مجھے علم ہے میری زندگی ہی ان کاموں میں بسر ہوئی ہے، میرے لیے یہ کچھ نیا نہیں ہوگا۔ میں تو… اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ تم جانتے ہو اس کا انجام؟ کبھی تم نے اپنی اور میری حیثیت پر غور کیا ہے؟ ہم دونوں 2 الگ انتہاؤں پر رہنے والے ہیں، اور تم… کامنی نے اب آملیٹ بنانا شروع کر دیا تھا۔ میں سب کچھ جانتا ہوں کامنی جی، میرا دماغ وہی کہتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، نہیں بتا سکتا۔ اس نے بے بسی کے انداز میں گردن جھکا لی۔ کامنی نے آملیٹ بناتے ہوئے نظریں طاہر پر گاڑ دیں جس نے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی، بالکل ان مظلوموں کی طرح جو اپنے سزا کے فیصلے کے منتظر ہوں۔ بھگوان کے لیے مجھے اتنا بے بس نہ کرو۔ تم کیوں مجھے اور اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ کامنی نے تڑپ کر کہا۔ نہیں، آپ کو نہیں، ایسا کبھی دوبارہ مت کہیں، صرف اپنے آپ کو۔ جس روز مجھے یہ شک بھی ہوا کہ میری وجہ سے آپ کو کچھ ہونے والا ہے تو شاید میں خود کو گولی مار دوں۔ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا کامنی جی، لیکن آپ پر ایسا وقت نہیں آنے دوں گا۔ اس نے بڑے جذباتی پن کا مکمل اور بھرپور مظاہرہ کیا۔ کامنی اگروال کو شاید اس سے زیادہ صورتحال کی سنگینی کا احساس تھا۔ وہ قدرے چوکنی دکھائی دے رہی تھی۔ طاہر، احتیاط کرو، یہاں کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی۔ اگر تمہارے جذبات سے متعلق کوئی شک بھی ان لوگوں کو ہو گیا تو وہ مجھے ہی نہیں تمہیں بھی مار ڈالیں گے، اور یہ میں نہیں چاہتی۔ کامنی اگروال نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کامنی جی، میں آپ کو بھی بتانے والا تھا، ہمارا تیسرا ساتھی مشتاق پوسوال کا مخبر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کل رات کی ساری کہانی سنا دی۔ کامنی خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ اوکے، میں کوئی صورت نکال لوں گی، لیکن پلیز تم نارمل رہنا، خاص طور سے پوسوال کے سامنے۔ خواہ وہ کچھ بھی کرے، خواہ مجھے جان سے مار ڈالے، لیکن تم خاموش رہنا اور اپنے کسی بھی حرکت سے انہیں شک میں مبتلا نہ ہونے دینا، کسی بھی حرکت سے۔ وہ درندہ ہے، وحشی درندہ۔ وہ اب جنونی حرکت کرے گا اور کچھ بھی کر گزرے گا۔ اسے یہاں بے پناہ اختیارات حاصل ہیں، اسے سب کچھ کرنے کی آزادی ہے۔ اور ہاں، اس لڑکے مشتاق سے تو بہت محتاط رہنا۔ خبردار، اس کے سامنے کبھی بھولے سے بھی کوئی بات نہ کرنا۔ تمہارے دوسرے ساتھی کو تو شک نہیں ہوا نا؟ اس نے جان بوجھ کر تم کا صیغہ استعمال کیا تھا۔ اس مرتبہ کامنی اگروال مکمل عورت بن گئی۔ اس کے لیے اپنے آنسو ضبط کرنا مشکل تھا۔ آنسو بہاتے ہوئے وہ طاہر کے کندھے سے لگ گئی۔
لیکن یہ صورتحال چند منٹ سے زیادہ برقرار نہ رہ سکی۔ کامنی کو احساس تھا کہ انہیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چلو اب تمہارے کمرے میں چلتے ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ اس نے حیرت انگیز طور پر خود کو نارمل کر لیا تھا اور اب سنک سے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ آملیٹ کی 2 پلیٹیں اس نے تیار کی تھی اور وہاں دونوں نے وہ مشکل 8-10 منٹ گزارے تھے۔ ابھی وہ لوگ ناشتے میں مصروف ہی تھے جب دونوں وہاں پہنچ گئے۔ سلیم نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ مزید چند منٹ کی دیری کوئی بھی قیامت ڈھا سکتی تھی۔ اس نے فوراً ہی اس پلیٹ پر ہاتھ صاف کرنے شروع کر دیے جو بظاہر کچن سے طاہر بنا کر لایا تھا لیکن اصل میں کامنی نے تیار کی تھی۔ دوسری پلیٹ طاہر نے سنبھال لی۔ وہ مشتاق کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ میڈم آپ بھی آج ہمارے ساتھ ہی کھا لینا۔ سلیم کو نہ جانے کیوں اچانک کامنی کا خیال آ گیا۔ تھینک یو، میں صبح کا ناشتہ نہیں کرتی، جو کرتی ہوں وہ کر چکی، البتہ تمہارے ساتھ چائے ضرور شیئر کروں گی۔ میرے کپ میں چینی اور دودھ نہیں ڈالنا۔ کامنی اگروال کی گفتگو سے یوں لگ رہا تھا جیسے چند منٹ پہلے اس کے دل و دماغ پر جو منو بوجھ پڑ رہا تھا وہ اب اتر گیا ہو۔ وہ پہلے کی طرح بہت نارمل اور قدرے شوق لہجے میں بات کر رہی تھی۔ مشتاق نے اب تک 3 مرتبہ اس کی طرف چور نظروں سے دیکھا تھا اور کامنی ہی نے نہیں، طاہر نے بھی اس کی چوری پکڑ لی تھی۔ کامنی نے جان بوجھ کر مشتاق سے 2 باتیں کی تھیں، گو کہ وہ یہ سب کچھ بادل نخواستہ کر رہی تھی، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے ناگزیر تھا۔ ابھی تک مشتاق نے پوسوال کے سامنے اپنا شک ہی ظاہر کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات یقینی دکھائی دے، حالانکہ اس نے طاہر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے دل نے عقل پر فتح پا لی تھی اور محبت فاتحہ عالم کی سچائی اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی تھی، لیکن وہ محتاط تھی، چوکنے ہرنے کی طرح، جیسے کسی بھی لمحے کسی بھی سمت سے کسی بھی درندے کے حملہ آور ہونے کا خطرہ ہو رہا ہو۔ اس نے معمول کے مطابق ان کے ساتھ تقریباً آدھا گھنٹہ گزارا تھا اور اب اگلی کلاس کا وقت شروع ہونے کی وجہ سے باہر آ گئی تھی۔ اسے روزانہ ان تینوں کا نفسیاتی مطالعہ کرنا ہوتا تھا جس میں ان کی معمولی سے معمولی حرکتوں کا بھی ذکر کیا جاتا تھا۔ آج اس نے طاہر کی طرف سے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرنے کی خواہش اور باقی کی ساری کارروائی بھی اپنے حساب سے لکھ دی تھی تاکہ کوئی بھی چیز آف دا ریکارڈ نہ رہے۔ دوپہر کے بعد وہ معمول کے مطابق کرنل بھاٹیا کے آفس کی طرف اپنی رپورٹ فائل کرنے جا رہی تھی۔ انہیں ہفتے میں ایک روز اپنے زیر تربیت گروپ کو کرنل بھاٹیا کے سامنے ڈسکس کرنا ہوتا تھا اور آج اس کی باری تھی۔ آج کامنی نے کرنل بھاٹیا کو پیش کرنے کے لیے رپورٹ کے ساتھ ایک تجویز بھی تیار کر لی تھی۔ اسے عشق نے یہ راہ سجائی تھی، یہ عقل کا کام نہیں تھا۔ اس نے اگلے ہی روز کرنل بھاٹیا کو طاہر سے متاثر ہوتے دیکھ لیا تھا اور اب کرنل بھاٹیا کے دل میں طاہر کے لیے موجود سافٹ کارنر کا فائدہ اس نے اٹھانا تھا۔ سر یہ لڑکا بہت کام کا ثابت ہوگا اگر اس پر تھوڑی محنت ہو جائے۔ کرنل بھاٹیا کے ایک طرف فائل رکھنے کے بعد اس نے طاہر سے متعلق ریمارکس دیے۔ کرنل نے سگار کا دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے کہا، ہاں بظاہر تو یہی لگتا ہے لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت نہیں ہوگا۔ کرنل بھاٹیا نے اس کی طرف سوالیہ انداز سے دیکھا۔ یہی بات میں آپ سے کہنے والی تھی، اسے ذرا اور دیکھنا ہوگا۔ سر اس سے بہت کام لیا جا سکتا ہے، بہت دم ہے اس لڑکے میں، اس نے بڑے پروفیشنل انداز سے کہا۔ کامنی ایک تجویز ہے۔ کرنل بھاٹیا شاید اس سے پہلے ہی ذہن بنا کر بیٹھا تھا۔ واقعی اس نے پہلے ہی روز طاہر کے تیور دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ سلیم نے اس مرتبہ اسے بڑا زبردست لڑکا دیا ہے اور اس سے اب بریگیڈیئر ملہوترا پر فتح حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑا سا کارنامہ بھی تو کروانا تھا۔ یس سر، کرنل بھاٹیا کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے مؤدب لہجے میں کامنی نے کہا۔ میک اٹ یور اسپیشل کیس۔ کرنل بھاٹیا نے یہاں خاص اصطلاح استعمال کرتے ہوئے کہا، مائی پلیئر سر، اپنے دیش کے لیے کوئی بھی سیوا کرنا میرا دھرم اور ڈیوٹی ہے سر۔ آپ تو جانتے ہیں سر کہ آج تک کامنی اگروال کا کوئی اسپیشل کیس ناکام نہیں رہا، ہمیشہ ہم نے بہترین رزلٹ دیا ہے سر، اور آپ کو علم ہے کہ ابراڈ پوسٹنگ کے لیے میرا کیس ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا ہے۔ اگر یہ لڑکا بھی میرا کیس بنا تو میرے لیے پلس پوائنٹ ہوگا سر۔ اب ایک آدھ پلس پوائنٹ کے بعد مجھے یہ چانس مل سکتا ہے۔ میں آپ کی بہت دھنوادی ہوں سر۔ یو آر ریئلی گریٹ سر۔ اس نے کرنل بھاٹیا کی شان میں قصیدہ پڑھ دیا۔ کرنل بھاٹیا سمجھ گیا کہ کامنی اگر خود بھی اس کیس میں دلچسپی لے رہی ہے تو کسی خاص مقصد سے، اور اب اسے اس خاص مقصد کا پتہ بھی لگ گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ کامنی اگروال اپنی غیر ملکی تعیناتی کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی۔ وہ بڑی پروفیشنل لڑکی تھی، اسے شروع ہی سے کامنی پر بہت اعتماد تھا، اس کی صلاحیتوں کا وہ ہمیشہ معترف رہا تھا۔
اب دونوں اپنی اپنی مار پر تھے۔ اگر کامنی کو غیر ملکی پوسٹنگ کے لیے کسی کارنامے کی ضرورت تھی تو کرنل بھاٹیا کو اپنی کمانڈر پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ملہوترا سے زیادہ اس کا اہل تھا اور وہی ایک ایسی ہستی ہے جو SSB کے بٹواری کیمپ کو کمانڈ کر سکتی ہے، اسے یہ ثابت کرنا تھا۔ دونوں کی نگاہیں اس کام کے لیے طاہر پر لگی ہوئی تھیں۔ گو اہیڈ بیبی، میک اٹ اسپیشل، اس نے کامنی اگروال کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ کامنی کو امید نہیں تھی کہ اتنی آسانی سے یہ مہم سر کر لے گی۔ اس نے محض اس مفروضے کو بنیاد بنا کر کہ کرنل بھاٹیا طاہر سے پر امید ہے، اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو اس کی خوش قسمتی سے نشانے پر لگا تھا۔ اسے طاہر سے متعلق گرین سگنل مل چکا تھا، اب پوسوال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ بریگیڈیئر ملہوترا کچھ دنوں کے لیے رخصت پر تھا اور بٹواری کیمپ کی کمانڈ عملاً اب کرنل بھاٹیا کے ہاتھ میں تھی۔ پوسوال کو اس کیمپ میں جو گسٹاپو والی حیثیت حاصل تھی وہ بھی بریگیڈیئر ملہوترا کی وجہ سے تھی۔ اب کم از کم وہ آن دا ریکارڈ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ آف دا ریکارڈ اگر وہ کچھ کرنا چاہتا تو دونوں مل کر اس کا سامنا کر سکتے تھے۔ اب مشتاق کی مخبری بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، بلکہ اب اسے تفویض کردہ ڈیوٹی کے مطابق اس کیس پر زیادہ محنت کرنا تھی اور طاہر کو یہ تاثر دینا تھا کہ وہ اس پر مر مٹی ہے۔ اسے اپنے جسم کا عادی بنانا تھا، اسے ذہنی اور نفسیاتی کے ساتھ ساتھ بالآخر جسمانی محتاجگی بھی دینا تھی تاکہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے اس کا دم بڑھتا رہے اور اس کے اشارہ ابرو پر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہے، کچھ بھی۔ کرنل بھاٹیا کے آفس سے باہر آتے ہوئے کامنی سوچ رہی تھی کہ واقعی اس نے کرنل کے سامنے سچ بولا ہے۔ اگر اسے گرین سگنل مل بھی گیا تھا تو وہ دونوں کتنا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ پائیں گے؟ یہاں تربیت 2 ماہ میں مکمل ہو جائے گی، جس کے بعد کیا وہ لوگ اسے طاہر سے رابطہ رکھنے کی اجازت دیں گے؟ اے بھگوان، میں کس گورکھ دھندے میں پھنسے جا رہی ہوں؟ یہ کیا شراب ہے دیوی ماں؟ اس نے بے بسی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اور نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا۔ آج زندگی میں شاید پہلی مرتبہ وہ ایک ہی دن میں 2 مرتبہ روئی تھی۔ وہاں کچن میں تو اس نے کمال ضبط سے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا، لیکن یہاں اپنے کمرے میں اس نے خود کو تن بتقدیر چھوڑ دیا۔ زندگی میں اس سے پہلے وہ کبھی سسکیاں لے کر نہیں روئی تھی، آج وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ اسے اپنے آپ پر ترس آ رہا تھا، اپنی بے بسی پر اس کا دل ماتم کرنے کو چاہتا تھا۔ جانے اس نے کب سے اپنے اندر آنسوؤں کا یہ سمندر جمع کر رکھا تھا جو اب ریت کی ساری دیواریں توڑ کر بہتا چلا آ رہا تھا، اور وہ اکیلی اپنے کمرے میں روتی رہی۔ روتے روتے اسے نیند آ گئی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ معمول کے مطابق آپریٹر نے ٹیلی فون کی گھنٹی بجا کر اسے 5 بجنے پر بیدار کیا۔ یہ یہاں کی پریکٹس تھی، تمام انسٹرکٹرز دوپہر کے بعد اپنے کمروں میں کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے اور 5 بجنے پر انہیں دوسری کلاس کی تیاری کے لیے بیدار کیا جاتا تھا۔ باتھ روم کے شیشے میں اپنی شکل پر نظر پڑتے ہی وہ مسکرا دی۔ خلاف معمول آج اس نے سپہر کو باتھ لیا، اور جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو اسے اپنا بدن پھول کی طرح ہلکا پھلکا ہونے کا احساس ہوا، جیسے اس نے اپنے سر پر موجود وزن آنکھوں کے راستے آنسوؤں کی صورت میں بہا دیا ہو۔ اس نے معمول کے مطابق کپڑے پہنے تھے جو جین اور جیکٹ پر مشتمل تھے، کیونکہ اب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تربیت پر جا رہی تھی۔ کامنی نے ان تربیتی کیمپوں میں آنے کے بعد خود کو عورت سمجھنا ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن آج ایک طویل عرصے بعد اس کے اندر کی عورت کو جیسے طاہر نے دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ اس نے کبھی میک اپ نہیں کیا تھا، معمول کی فیس کریم ضرور استعمال کیا کرتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں اس نے لپسٹک بھی لگائی تھی۔ عموماً وہ اپنے گھر رخصت کے وقت جاتے ہوئے یا پھر جتنے دن اپنے گھر میں رہتی اس عرصے میں لپسٹک لگایا کرتی تھی، یا پھر کیمپ کے باہر، یا کبھی دہرادون میں شہر میں کسی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے۔ اس طرح کیمپ میں ہونٹوں کو سرخی لگانے کا یہ اس کا پہلا موقع تھا۔ جب وہ طاہر کے کمرے میں پہنچی تو تینوں ہی حیران رہ گئے۔ طاہر کے لیے حیرانی کی بات اس کا لاپرواہ ہونا تھا، کیونکہ آج صبح ہی اس نے طاہر کو خود محتاط رہنے کے لیے کہا تھا، اور اب خود تمام احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر بے تکلفی سے اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر اسے باہر لے جا رہی تھی، اور سلیم اور مشتاق ہونکوں کی طرح دونوں کے پیچھے آ رہے تھے۔ یا اللہ خیر، سلیم نے دل ہی دل میں کہا، کہیں الٹی آنتے گلے کو نہ آ جائیں۔ یوں لگتا ہے طاہر نے کچھ زیادہ ہی جذباتی اداکاری کر دی ہے، لیکن یہ بے احتیاطی، طاہر خود یہی سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ روانگی پر اس نے طاہر کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا اور ان دونوں کو پیچھے۔ سلیم پر گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی، اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب مشتاق کے لیے کوئی مزید ثبوت تلاش کرنا مشکل نہیں ہوگا اور وہ کسی بھی لمحے مارے جائیں گے۔